کہ آپ نے ایسے موضوع پہ قلم اٹھایا اور بات کرنے کی جسارت کی جس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خط لکھتے ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آخری یورپ میں کہ میں نے یورپ میں پچھلے سال جو لیکچر دیا تھا وہ وحدت الشعور پہ تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے تھا. تو وہ لیکچر تو میں دے چکا ہوں، اس کے اچھے رسپانس آئے ہیں، مفہوم ہے. لیکن اس دفعہ میں وحدت الوجود پہ ابن عربی کے فلسفے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کچھ گائیڈ کریں. پچھلی دفعہ میر افسر امان صاحب نے علامہ اقبال کے خطوط کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے علی شاہ گلبی کو انہوں نے خط لکھا تھا. تو اس خط میں یہی وجہ تھی کہ وہ ابن عربی کو سمجھنا چاہ رہے تھے. تو اس وقت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو چکا تھا. تو ان کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے وہ خط جب پڑھ کے سنایا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اقبال اکثر دیر کر دیتے ہیں. میں اب لکھ نہیں سکتا، انہوں نے دیر کر دیا. یہ ان کا قول ہے. جی پیر میر علی شاہ صاحب کا قول ہے. اقبال اکثر جی دیر کرتے جی شاید کسی ان کے ٹیچر کا بھی ہے، لیکن یہ انہوں نے بھی کہا کہ اقبال اکثر دیر کر دیتے ہیں. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے، فصوص الحکم جو کتاب ہے، وہ خانقاہوں میں اگر پڑھائی گئی تو آخری اس کا جو درس دیا کرتے تھے وہ پیر میر علی شاہ صاحب دیا کرتے تھے. اس کے بعد کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا جو اس کا درس دے سکے. پشاور سے ہمارے اسلامک یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں پروفیسر صدیق علی چشتی صاحب، ان کے والد صاحب ہیں محمد شاہ چشتی نام ہے اس کا، ان کا چشتیوں کی خانقاہ ہے. تو انہوں نے فصوص الحکم کی شرح کی ہے، لیکن وہ بہت مختصر کی ہے. یعنی اس فلسفے کو وہ موجودہ دور میں سمجھا نہیں سکے جس طرح میر افسر امان صاحب کہہ رہے ہیں. اب بات کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اور حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے، اس کا یہ معجزہ کرامت یا قدرت، اللہ کی جو قدرت ہے اور حضور کا معجزہ ہے کہ یہ باسی نہیں ہوتی ان کی تحریریں. قرآن دنیا کا آخری انسان بھی جب سمجھے گا تو اس سے ہدایت لے لے گا آسانی کے ساتھ. حدیث دنیا کا آخری انسان بھی سمجھے گا تو اس سے وہ ہدایت لے لے گا. لیکن صوفی کا جو کلام ہوتا ہے وہ زمان و مکان کی قیود کے اندر رہتے ہوئے وقت، آلات اور ان کے تناظر میں ہوتا ہے. اور اس کو یہ اتنا بہت سارے کم ایسے صوفیاء ہیں جن کی تبلیغ یا جن کے جو فلسفہ ہے وہ بعد میں بھی لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. تو ابن عربی کا جتنا فلسفہ ان مخصوص حالات میں رہا ہے، تو مخصوص حالات کے بعد شدت پسندی تو مسلمانوں کے اندر ہمیشہ پائی جاتی رہی. تو جو ان کی فکر کے لوگ تھے انہوں نے اس فلسفے کو، وحدت الوجود کو مزید شدت کے ساتھ بیان کیا، اور وحدت الشہود والے جو تھے انہوں نے اس کا انکار بڑی شدت کے ساتھ کیا. یہ ہمارے چشتی صوفیاء میں وحدت الوجود کا جو ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ کسی پنجابی کا قول ہے کہ ٹہا دے مسجد ٹہا دے مندر ٹہا دے جو کچھ ٹہندا ہی ایک بندے دا دل نہ ٹائیں دلاں وچ رب رہندا. یہ وحدت الوجود ہی ہے. لیکن اس کو جو اس نظریے کی رد کی ہے وہ بر صغیر کے مشہور صوفی بزرگ، اور جن کو 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے، یعنی صوفیاء کے اندر سے اس کی اصلاح کی گئی، وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وحدت الشہود کو پیش کیا. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو اگر آپ آسانی کے ساتھ سمجھیں تو سمپل اتنی ہے کہ ابن عربی کا جو نظریہ، اس کی بھی تدویق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ان دونوں کو، کہ ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ اگر کل ہے تو مخلوق اس کا جز ہے. یعنی اس کا تو ہے، اللہ کل ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہی رہے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہوگی، لیکن ہر مخلوق کے اندر رب کی کوئی نہ کوئی مجازی صفات پائی جاتی ہیں. کوئی سخی بن جاتا ہے، کوئی حسین بن جاتا ہے، کوئی جلالی ہوتا ہے، کوئی جمالی ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر، کیونکہ نائب ہے رب کا، تو اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو وجودی لوگ جو ہیں وہ صرف اس نظریے کے قائل ہیں کہ رب کی جو صفات ہیں وہ مجازی انداز کے ساتھ پائی جاتی ہے. لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شدید ترین رد کی. آپ نے کہا کہ مخلوق جتنی بھی ہے یہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے، نہ کہ اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے. لیکن دونوں نظریات اپنے اپنے تھے. صوفیاء نے اس پہ بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات لکھی اپنے مکتوبات میں. اگر اجازت کبھی ملی تو انشاءاللہ اس پہ مطالعہ کر لیتے ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو شہود کے اوپر چلے، ایک بیلنس ہو جائے گا، تو ایکول ہو جائے گا. تو اس پہ مجدد صاحب نے لکھا وہ مکتوبات میں بڑی خوبصورت بات. آپ لکھتے ہیں کہ جب فتوحات مکیہ، ابن عربی کی کتاب کا نام ہے فتوحات مکیہ، تو
جد صاحب فرماتے ہیں کہ جب فتوات مدینہ ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں فتوات مکیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں جو اسلامی ریاست ہے اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. باقی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے لیے ان کا کام ہے ہی ہے. جو ابھی آپ ارطغرل ڈرامے نے اس کو مزید نکھار کر آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ جو عثمانی سلطنت تھی اس کے ساتھ ایک اچھے انداز کے ساتھ چل رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ وہ اسلام کو ہی ذریعہ نجات سمجھتے تھے اور اسلامی فلاحی ریاست پہ ان کا کامل یقین تھا. تو تبھی ان کے ساتھ آپ دیکھیں وہ حلقہ ذکر بھی قائم کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی مجاہدین کو ہی وہ تیار کرتے ہیں. ساجد ملک صاحب اگر اس بات پہ مزید تبصرہ کریں گے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ. مجھے ایک دفعہ مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل ملے میں ایک سفر کر رہا تھا راستے میں, تو انہوں نے ہمیں کہا انقلابی ایران کی بات چل پڑی تو کہا کہ ہم نے کچھ نوجوان پاکستان سے بھیجے تھے ایران, تو یہ ٹریننگ کے لیے, جہاد کی ٹریننگ کے لیے, اس دور کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ 40 دن بھی نہیں رہ سکے, جلدی واپس آ گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو ان کا ایک اسپرچول سسٹم ہے ایران کا, وہ یہ ہے کہ وہ مجاہد بنے گا جس کی 40 دن تک کم از کم تہجد کی نماز گزارے, یعنی وہ اسپرچولی اپنا تزکیہ نفس اتنا کرے پھر مجاہد بنے تو اس کی تلوار میں اثر ہوتا ہے. تو ابن عربی نے بھی ایسے مجاہد پیدا کیے تبھی وہ فلاحی ریاست کی طرف گئے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہوگی کہ ہم نے تزکیہ نفس چھوڑ کر وہ جہاد اکبر چھوڑ کر جہاد اصغر, جہاد اکبر اور جہاد اصغر کو جب ملا کے ہم کرتے تھے تو پھر مسلمان فاتح بنا کرتے تھے. تو اس کے حوالے سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو ایک الزام لگتا ہے کہ شاید وہ ریاست کے خلاف تھے یا اسلام کے خلاف تھے, ایسی کوئی ان کے بات نہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے ان کے ساتھ ایک اچھی تدبیر کی ہے, جوڑا ہے. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک چشتی سلسلے کے خانوادے کے چشم و چراغ ہی ہیں. مودود ایک جگہ کا نام ہے جو چشتی صوفیاء میں بڑے ایک مقام والے سمجھے جاتے ہیں چشتی صوفیاء کے اندر. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلی تصوف کو میدان عمل میں لے کے آئے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کی ایک اسلامی فلاحی ریاست, لیکن انہوں نے بھی اس کو رد نہیں کیا اس انداز کے ساتھ کہ بالکل یہ کوئی متوازی دین ہے یا بیلنس دین ہے, بلکہ اس کو ساتھ لے کے چلتے رہے. تو ابن عربی کے حوالے سے آپ نے کام کیا, مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی. انشاءاللہ مزید آگے بات چلتی رہے گی. بہت